یہ اسلوب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ راوی کے سے متن میں جہاں کہیں کوئی صحب ہوتا ہے اس صحب کو بطور استدلال کسی جگہ ذکر نہیں کرتے، بلکہ کسی اور باب میں روایت اس کو ذکر کرتے ہیں جس کا استدلال متن کے دوسرے حصے سے ہے، اس وہم والے حصے سے نہیں۔ دیکھیے نا، حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مسیح صلاۃ والی روایت معروف حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کتاب الصلاۃ میں بھی ذکر کیا ہے اور آگے غالباً استیزان میں بھی ذکر کیا ہے۔ وہاں امام بخاری اس روایت میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ذکر کرتے ہیں جلسہ استراحت کا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں جلسہ استراحت کا ذکر ہے، حالانکہ یہ معمر کا وہم ہے، یہ معمر کا کیا ہے؟ وہم ہے۔ سب شارحین بھی کہتے ہیں، سب علماء کہتے ہیں کہ مسیح صلاۃ میں یہ لفظ نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس کو کتاب الصلاۃ میں ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ جلسہ استراحت کی روایات لائے ہیں، مگر اس کو وہاں ذکر نہیں کیا۔ سمجھے یا نہیں؟ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک اسلوب ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کے وہم کو حذف کر دیتے ہیں، کبھی وہم کو حذف کر دیتے ہیں اور کبھی علی حیات ہی رہنے دیتے ہیں، جس طرح کہ استاد سے سنا ہوتا ہے۔ دونوں اسلوب ہیں۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جا بجائے ان دونوں باتوں کی وضاحت کی ہے کہ وہ جس طرح استاد سے سنتے ہیں اس طرح بھی بیان کر دیتے ہیں جس طرح وام ہوتا ہے، اور اسی طرح جہاں وام ہوتا ہے بسا اوقات خود اس کو حذف کر دیتے ہیں اور بسا اوقات اس کو اسی طرح باقی رکھتے ہیں۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جنائز میں ہے کہ جب شام سے ان کی وفات کی اطلاع ملی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ باپ کے انتقال پر انہوں نے سوگ کے 3 دن منائے صرف، اور 3 دن کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے۔ حالانکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے، شام میں نہیں ہوئی، لیکن راوی کا وہم آئی ہے، امام بخاری نے اسی طرح ذکر کر دیا۔ تو امام بخاری بسا اوقات راوی سے جس طرح روایت ہوتی ہے اسی طرح ذکر کر دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے اس کو حذف بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حذف کیوں کرتے ہیں؟ یہ پھر ایک مسئلہ ہے، جہاں نہیں کرتے وہاں کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہی اسلوب چاہیے نا ہر جگہ، جہاں وہاں میں اس کو حذف کر دیں تاکہ ہم جیسے قاری جو ہیں وہ مخمصے کا شکار نہ ہو۔ اس کے لیے بھی کچھ قرائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے ابو سفیان فوت ہوئے ہیں، اب بخاری پڑھنے والے کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فوت کہاں ہوئے ہیں، بخاری پڑھنے والے کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فوت کہاں ہوئے، تو بخاری پڑھنے والا خود ہی اس کو سمجھ لے گا کہ راوی کا یہاں وہم ہے۔ جہاں یہ مسئلہ آسان نہیں ہوتا وہاں امام بخاری حذف کر دیتے ہیں تاکہ ہم جیسا غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسے یہ اسلوب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔